اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 38 ہے، 38۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے تاکہ اللہ ان کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ دے اور اپنے خاص فضل سے انہیں زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرات گرامی، اس سے پہلے کی جو آیت گزری تھی جس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا تھا ایسے لوگوں کا کہ تجارت یا بیع یا دنیا کا کوئی بھی کام انہیں اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے بالکل نہیں روکتا، اور وہ ڈرتے ہیں ایسے دن سے جس دن نگاہیں اور دل پلٹ جائیں گے۔ اب ایسے لوگوں کا جب اللہ نے تذکرہ فرمایا اور ان مومنین کی شان بیان فرمائی کہ یہ نیک لوگ ہیں، صالحین ہیں، یہ اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ پر اعتماد توکل کرنے والے ہیں، بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے سارے معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے والے ہیں۔ جب اللہ نے ان کی شان بیان فرمائی کہ ہر حال میں وہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور ان پر کوئی پریشانی اور مصیبت آ جاتی ہے تو بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ مسائل میں گھرے ہوئے ہوں، پریشانیوں میں گرفتار ہوں، پھر بھی وہ اللہ کے ذکر سے کبھی غافل نہیں رہتے۔ ہر لمحہ، ہر آن وہ اپنے معبود حقیقی کو، اللہ رب العزت کو، جل جلالہ جل شانہ کو یاد کرتے رہتے ہیں، محبت سے اس کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی تسبیح کرتے ہیں، لوگوں میں اس کی بڑائی کا چرچا کرتے ہیں۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں زندگی اس طرح سے گزاری۔ اب اس آیت کے اندر فرمایا گیا کہ جو یہ کام کر رہے ہیں اور دنیا میں جو بھی ان کے یہ اعمال ہیں، چاہے وہ زبان سے نکلے ہوئے ہوں اور چاہے وہ ہاتھ اور پیروں سے کیے ہوئے اعمال ہوں، اللہ رب العزت ان سب کو خوب نوٹ کر رہا ہے اور خوب دیکھ رہا ہے۔ ان کا کوئی ایک عمل بھی ضائع نہ ہوگا۔ یہ جو بھی کر رہے ہیں اللہ کی نگاہوں میں ہے، اللہ سب کی خبر رکھ رہا ہے۔ اب ان کو بدلہ دیا جائے گا، بہترین بدلہ، لیجزیہم، تاکہ اللہ رب العزت ان کو بدلہ دے احسن ما عملو، اس سے کہیں زیادہ بہتر، اس سے کہیں زیادہ عمدہ، اس سے کہیں زیادہ شاندار جو یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی کام تو انہوں نے تھوڑا کیا ہوگا لیکن بدلہ بہت زیادہ دیا جائے گا، اس کی جزا، اس کا ثواب ان کو بہت زیادہ دیا جائے گا، ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بھر دیے جائیں گے۔ تھوڑے عمر پر بھی اللہ بے انتہا نوازنے والا ہے، بے انتہا دینے والا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں اور اضافہ کر دے گا، انہیں اور زیادہ عطا کر دے گا، اور زیادہ ان کو دے دے گا۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ اعددت لعباد الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے انہیں دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا، اور نہ کسی انسان کے دل پر اس کا خیال تک گزرا ہوگا۔ ایسی نعمتیں جو اللہ نے تیار کر رکھی ہیں۔ دنیا میں آدمی زندگی گزار رہا ہے، شیطان مردود اس کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہے، غفلت کے پردے سامنے ڈال دیتا ہے، اس کے سامنے دنیا کے مسائل لا کر کھڑے کر دیتا ہے۔ ارے ٹھیک ہے، تم عبادت کر لینا، نمازیں پڑھ لینا، نوافل بھی پڑھ لینا، لیکن پہلے یہ کام تو کر لو، یہ دیکھو یہ تمہارے بیٹے کا یہ کام ہے، یہ تمہاری بیٹی کا یہ کام ہے، یہ تمہارے دوست کا یہ کام ہے، پہلے اس کو حل کر لو، یہ دیکھو تمہارے سامنے یہ مسئلہ ہے، پہلے اس مسئلے کو حل کر لو، پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی کر لینا، پہلے اس چیز کو حل کر لو اور اس کے بعد پھر اللہ کی عبادت بھی کر لینا۔ شیطان مردود غفلت کے یہ پردے ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی
نماز پڑھنے کے لیے چلتا ہے، شیطان مردود فوراً وسوسے ڈالتا ہے، ارے ٹھیک ہے نماز تو پڑھنا ہے، تم نماز پڑھنے جا رہے ہو، پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لینا، پہلے یہ کام کر لو، پہلے یہ کام، اس کو دنیا کے کاموں میں الجھا دیتا ہے، اس طرح سے الجھا دیتا ہے کہ پھر وہ اس نماز کو یا تو بھول جائے اور یا تو بالکل آخر وقت پر پڑھے، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا کہ منافق کی نماز کیا ہوتی ہے کہ جیسے کوئی مرغا زمین کے اوپر اپنی ٹونٹ مارتا ہے، جلدی 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 جلدی، ایسے ہی جب سورج کے غروب ہونے کا وقت قریب آتا ہے تب ایک منافق اٹھتا ہے اور جلدی جلدی اپنی نماز کو پڑھتا ہے، وہ وَلَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کو بہت کم اس کے اندر یاد کرتا ہے، بس تو نماز نہیں رہنے دیتا۔ تو شیطان کی چال یہ ہے کہ یا تو نمبر ایک، پہلی بات آپ عبادت نہ کر سکیں، یہ اس کی پہلی چال، آپ کو ایسا الجھا دے، آپ کے سامنے ایسے مسائل لا کر کھڑا کر دے، آپ کے سامنے ایسی باتیں لا کر دے کہ آپ اس میں الجھ کر رہ جائے اور عبادت نہ کر سکے، پہلی کوشش۔ دوسری کوشش کہ اگر آپ تیار ہو گئے عبادت کرنے کے لیے، شیطان کے جال کو آپ نے توڑ دیا، اس کے وسواس سے آپ باہر نکل آئے اور اللہ کی عبادت کے لیے آپ تیار ہو گئے، کھڑے ہو گئے، اب شیطان مردود یہ چاہتا ہے کہ آپ کی یہ عبادت اچھی نہ ہونے پائے، خشوع و خضوع سے نماز نہ ہونے پائے، تمہارے صدقہ اور خیرات میں ریاکاری داخل ہو جائے، تمہارے جو نیک کام کر رہے ہو اس میں شہرت کی طلب داخل ہو جائے، تاکہ وہ جو کام تم کر رہے ہو، جو نیک کام کر رہے ہو، اس نیک کام کو تم خراب کر دو، بگاڑ دو، اس کی شکل بگاڑ دو، اس کی روح نکال دو۔ نماز ہے تو خشوع و خضوع اس کا رخصت ہو جائے، صدقہ اور خیرات ہے تو ریاکاری داخل ہو جائے۔ یہ شیطان کا دوسرا پھینکا ہوا حربہ ہے، لہذا ہمیں اس سے بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، اس کی حمد و ثنا کے لیے بالکل تیار کر لیں، کوئی بھی حالات آ جائے، کیسی بھی دقتیں، پریشانیاں، مسائل کھڑے ہو جائیں، ہم اپنے رب سے غافل نہ ہوں، اس کی عبادت سے، اس کے ذکر سے، توبہ استغفار سے، درود و سلام سے، اللہ کی بندگی کرنے سے، اسے دعائیں کرنے سے، اسے التجائیں کرنے سے، اس کی تسبیح کرنے سے ہم بالکل غافل نہ ہوں، اپنی زبان کو اللہ کی یاد میں تر رکھیں، جہاں بیٹھیں اللہ کی کبریائی، اس کی بڑائی کا تذکرہ کریں، فارغ وقت ہمیں ملے تو اس میں ہم اللہ کا ذکر کرتے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت سے اپنی زبان کو تر رکھیں، اللہ کے دیگر جو اذکار ہیں اس سے اپنی زبان کو تر رکھیں، نمازوں کی بھرپور پوری مکمل پابندی کریں، سنتوں کی بھی پابندی کریں، اللہ توفیق دے تو نوافل کی بھی پابندی کریں، اور یہ سب ہم کرتے رہیں۔ اور اس کے ساتھ میں سب سے اہم شرط کیا ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو، صرف اللہ کے لیے ہو۔ زندگی اگر ہم اس طرح سے گزار لے گئے اور عزم اور ارادہ کریں گے تو بالکل گزار لے جائیں گے، اللہ ساتھ ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، پھر ہم ان کے لیے اپنے راستے آسان کر دیتے ہیں، راستے ان کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سے ہم توفیق بھی مانگتے رہیں۔ جب ہم یہ کام کریں گے، یہ زندگی گزاریں گے، تو اللہ رب العزت پھر جب بروز حشر ہم کھڑے ہوں گے اللہ کے سامنے، اور جب ہمارا نامہ اعمال تولا جا رہا ہوگا، اس وقت ہمیں اللہ کی جانب سے جو انعامات ملیں گے، اللہ اکبر، ہم اس کا تصور تک نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ تھوڑے سے عمل پر جو ہم نے دنیا میں عمل کیا، ہم حیرت کریں گے، ارے سبحان اللہ کہنے کا اتنا زیادہ ثواب تھا، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر کہا گیا کہ والحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کا کہنا جو ہے میزان کو بھر دیتا ہے، اور اسی طرح سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ آسمان اور زمین کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے، یعنی اتنی نیکیاں کہ آسمان اور زمین اس سے بھر جائیں۔ ایک تھوڑے سے عمل پر اللہ کی یاد میں جو آنسو گرے اس پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ اللہ کی یاد میں جو آنسو گرتا ہے، جو اللہ کی یاد میں روتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ کے اس سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ لوگ دھوپ میں تپ رہے ہوں گے، پسینے میں غرق ہوں گے،
اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا گردن تک اس کا پسینہ آ رہا ہوگا. لیکن جو اللہ کی یاد میں رونے والے ہیں، اللہ کو اکیلے میں یاد کیا اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، اس روز وہ اللہ کے سائے میں ہوں گے. اللہ انہیں سایہ عطا کرے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا. یہ اللہ کی خاص نعمت، خاص کرم. آگے اللہ نے فرما دیا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. تم اللہ سے چاہتے ہو؟ کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ نہ معلوم کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو بے حساب کتاب رزق دیتا ہے؟ تو تم ان میں سے کیوں نہیں بن جاتے؟ تم اللہ سے طلب کیوں نہیں کر لیتے؟ تم اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی اختیار کر کے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامن پھیلا کر تم کیوں نہیں مانگ لیتے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بلا حساب کتاب خوب رزق عطا فرما دے؟ تم اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے مزین تو کرو، تم اپنے سینے کو نور توحید سے آشنا تو کرو، اور تم اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح، اس کے سامنے پیشانی خم کر کے اس کے سامنے مانگو تو صحیح. پھر دیکھو اللہ تمہیں کس قدر دیتا ہے. یہ اللہ نے بتا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اللہ جن کو بلا حساب کتاب رزق دیتا ہے، خوب رزق دیتا ہے، رزق کے ہن برسا دیتا ہے، رزق کے دہانے کھول دیتا ہے. وہ اتنا ان کے پاس رزق ہوتا ہے کہ وہ شمار نہیں کر سکتے. اس رزق کے اندر دولت بھی شامل ہے، رزق کے اندر علم بھی شامل ہے، رزق کے اندر نیک کاموں کی کثرت بھی شامل ہے، رزق کے اندر حکمت بھی شامل ہے، تدبر بھی شامل ہے، رزق کے اندر دانش مندی اور عقل مندی بھی شامل ہے، رزق کے اندر اچھی صحت بھی شامل ہے، رزق کے اندر اولاد، نیک اولاد کا ہونا بھی شامل ہے. رزق کا دائرہ بہت بڑا ہے. رزق بھی اس کی بہت سارے دائرے ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، اور دینے والی ذات اللہ رب العزت وہ بھی بلا حساب کتاب دینے والا ہے، خوب دینے والا ہے، خوب عطا کرنے والا ہے. بس ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے، اس کے سامنے مانگنا آ جائے، اس کے حضور توبہ استغفار کرنا، اس کو پکارنا آ جائے. ہماری زندگیاں شرک، بدعات، خرافات سے خالی ہو جائیں. ہم اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کریں. جب دعا مانگ رہے ہوں تو صرف ایک اللہ سے ہم دعا طلب کریں. ایسا نہ ہو کہ ہم اس میں کہیں کہ شہدائے کربلا کے واسطے سے، شہدائے بدر کے واسطے میں، فلاں کے صدقہ و طفیل میں ہمیں عطا فرما. ایک اللہ سے مانگنے والے ہوں، صرف ایک اللہ سے طلب کرنے والے ہوں. دعا اس طریقے سے مانگیں جیسے اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں کی ہیں ان دعاؤں کا ترجمہ آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے. کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو پکارا، کیسے مانگا، کیسے طلب کیا. آپ نے فرمایا جس کو اللہ سے کوئی ضرورت ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، میرے اوپر درود پڑھے، اور اس کے بعد اپنے اللہ سے حاجت طلب کرے. تو عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ خوب نوازنے والا ہے، وہ خوب دینے والا ہے. اس سے مانگ کر کبھی کوئی کبھی خالی ہاتھ کوئی واپس نہیں گیا. اللہ خوب دینے والا ہے، خوب نوازنے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو خوب توفیق عطا فرمائے، صالحین میں داخل فرمائے، اپنے فضل و کرم سے نیک بندوں میں ہمارا شمار فرمائے، اور بلا حساب کتاب ہمیں خوب رزق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.